وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ۔ قوم عاد بڑی طاقتور قوم تھی، بڑے لمبے تڑنگے لوگ تھے، پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر کے وہ مکان بنایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقت والا کون ہے؟ ان کو اپنی طاقت کے اوپر بہت ناز تھا، بہت غرور تھا۔ فکر عقبا کی کر آج ہی بے خبر، فکر عقبا کی کر آج ہی بے خبر، کل نہ کر کل کا کوئی بھروسہ نہیں، کل نہ آیا کبھی اور نہ آئے گا کل، کل نہ آیا کبھی اور نہ آئے گا کل، کل تو کل ایک پل کا بھروسہ نہیں، کل تو کل ایک پل کا بھروسہ نہیں۔ کر عبادت خدا کی جوانی میں تو، کل بڑھاپا تیرے سر پہ آ جائے گا، کر عبادت خدا کی جوانی میں تو، کل بڑھاپا تیرے سر پہ آ جائے گا، قوت دست پا ختم ہو جائے گی، قوت دست پا ختم ہو جائے گی، پھر عبادت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ناز کتنا تھا دولت پہ قارون کو، بھول بیٹھا تھا وہ دین و ایمان کو، ناز کتنا تھا دولت پہ قارون کو، بھول بیٹھا تھا وہ دین و ایمان کو، ہاتھ ملتا گیا اور یہ کہتا گیا، ہاتھ ملتا گیا اور یہ کہتا گیا، ایسی دولت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ہم نے مانا اجل آئے گی ایک دن، ہم نے مانا اجل آئے گی ایک دن، کیا پتہ کب کہاں روح پرواز ہو، ہم نے مانا اجل آئے گی ایک دن، کیا پتہ کب کہاں روح پرواز ہو، ہے مقدر تو مل جائے 2 گز زمین، ہے مقدر تو مل جائے 2 گز زمین، ورنہ تربت کا کوئی بھروسہ نہیں، کل نہ کر کل کا کوئی بھروسہ نہیں، کل نہ کر کل کا کوئی بھروسہ نہیں۔ کیسے خاک میں ملایا؟ اللہ نے ان کے اوپر ہواؤں کو بھیجا، آسمان سے ہوائیں آئیں اور وہ ہوائیں 7 دن اور 8 راتوں تک مسلسل چلتی رہیں، 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل چلتی رہیں۔ ان ہواؤں کے ذریعے اللہ نے ان پوری بستی کو ہلاک کر دیا، اور ان کے سر اور ان کے دھڑ الگ الگ ہو گئے، اور ان کی لاشیں اس طریقے سے زمین کے اوپر پڑی تھی کہ اللہ فرماتا ہے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کھجور کے سڑے ہوئے تنے زمین پر پڑے ہوں۔ تو اللہ کا عذاب اوپر سے آتا ہے، ہواؤں کے ذریعے بھی آ سکتا ہے۔ کبھی اللہ کا عذاب بارش کی شکل میں بھی آتا ہے،
حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے جب کھلم کھلا بے حیائی کا کام کرنا شروع کیا، جب مرد مرد کے ساتھ ناجائز تعلق قائم کرنے لگا، فطرت کے قانون کو انہوں نے بدلنا شروع کر دیا۔ اللہ نے مرد کے لیے عورت کو بنایا، انہوں نے عورت کو چھوڑ کر کے مرد مرد کے ساتھ اپنی شہوت پوری کرنے لگا۔ جب انہوں نے اللہ کے قانون کو توڑا اور انہوں نے فطرت کے قانون کو بدلا تو اللہ نے آسمان سے ان کے اوپر پتھروں کی بارش کر دی۔ فَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حجارۃ من سجیل منضود، اللہ نے فرمایا ہم نے ان کے اوپر پتھروں کے کنکر برسائے، پتھروں کی بارش فرمائی۔ آسمان سے تو پانی برستا ہے نا، پتھر تو نہیں برستے۔ مگر جب انہوں نے اللہ کے قانون کو بدل دیا تو اللہ نے بھی اپنے فطرت کے قانون کو بدل دیا، آسمان سے بارش نہیں پتھر برسے۔ اور اس میں ایک نقطہ یہ ملا کہ جیسی کرنی ہوگی ویسی بھرنی ہوگی، جیسا آپ گناہ کریں گے اللہ کی طرف سے ویسی ہی سزا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کے اوپر آسمان سے پتھر برسائے۔ اتنا ہی نہیں، ان پتھروں کے اوپر باقاعدہ نام لکھا رہتا تھا، یہ پتھر فلاں فلاں انسان کے اوپر گرنے والا ہے، اور اسی کے اوپر وہ پتھر گرتا تھا، اور جس کے اوپر وہ چھوٹے سے کنکر اور پتھر گرتے تھے وہی آن دا اسپاٹ مر جاتا تھا، اس کا بھیجا بدن اس کے دماغ سے باہر نکل جاتا تھا۔ اتنے پر بھی اللہ نے بس نہیں کیا، وَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، اللہ نے پوری بستی کو الٹ دیا۔ انہوں نے اللہ کے قانون کو الٹ دیا تھا، انہوں نے فطرت کے قانون کو الٹ دیا تھا، اللہ نے پوری بستی کو الٹ دیا، اوپر کا حصہ نیچے کر دیا، نیچے کا حصہ اوپر کر دیا۔ تو اللہ کا عذاب آسمان سے برستا ہے، کبھی کبھی اوپر سے آتا ہے۔ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ، اے نبی آپ بتا دیجئے اللہ تعالیٰ اس بات کے اوپر قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے تمہارے اوپر عذاب بھیج دے۔ اَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ، یا اللہ تعالیٰ تمہارے پاؤں کے نیچے سے تمہارے اوپر عذاب بھیج دے، زلزلے کی شکل میں، بھوکمپ کی شکل میں، ارتھ کویک کی شکل میں، جیسے ترکی کے اندر زلزلہ آیا، جیسے لبنان کے اندر زلزلہ آیا، اور جیسے آپ کے سیریا کے اندر زلزلہ آیا۔ زمین کے نیچے سے، پیر کے نیچے سے اللہ عذاب بھیج سکتا ہے۔ یہ تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے زمین کو سکون والا بنایا ہے۔ ہم ٹاٹا سومو اور اسکارپیو کے اوپر بیٹھے تو جرکنگ برداشت نہیں ہوتی، ہم ٹرین اور فلائٹ کی جرکنگ برداشت نہیں کر پاتے، زمین تو فلائٹ سے بھی کہیں زیادہ اسپیڈ سے چل رہی ہے، اور اس زمین کے اندر ذرا سی جرکنگ ہو جاتی ہے تو اسی کو زلزلہ کہا جاتا ہے۔ یہ تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ زمین اتنی اسپیڈ سے چل رہی ہے پھر بھی کوئی جرکنگ نہیں ہو رہی ہے، کوئی ہم کو حرکت محسوس نہیں ہو رہی ہے، ہم آرام سے رہتے ہیں۔ یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے، اور اس احسان کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ الم نجعل الارض مہادا، میرے بندو کیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا نہیں بنا دیا؟ الم نجعل الارض مہادا، ہم نے زمین کو بچھونا بنا دیا۔ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، اور ہم نے زمین کے اندر بڑے بڑے پہاڑوں کو جما دیا۔ وخلقناکم ازواجا، اور ہم نے مرد و عورت کی شکل میں تمہارے جوڑے بنا دیے۔ یہ ہمارا بہت بڑا احسان ہے میرے بندو۔ قرآن کا 20واں پارہ اٹھاؤ، اللہ فرماتا ہے امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسیا وجعل بین البحرین حاجزا، ہر ایک کون ہے جس نے زمین کو رہنے کے قابل بنایا، زمین کے اندر قرار پیدا کیا، زمین کو اسٹیبل بنایا، زمین کو پرسکون بنایا؟ کون ہے جس نے زمین کے اندر ندیوں کا سسٹم بنایا؟
کون ہے جس نے زمین کے اندر بڑے بڑے پہاڑوں کو بنایا؟ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، اور کون ہے جس نے میٹھے اور کھارے پانی کو الگ الگ کر کے دکھا دیا؟ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی ذات ہے؟ نہیں، بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن میرے بندو تم میں سے اکثر لوگ اللہ کو جانتے ہی نہیں، پہچانتے ہی نہیں۔ اللہ کا احسان ہے اس نے زمین کو پرسکون بنا دیا۔